كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين أي الناس وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أي أقبالهن بل أنتم قوم عادون متجاوزون الحلال إلى الحرام قالوا لئن لم تنته يا لوط عن إنكارك علينا لتكونن من المخرجين من بلدتنا قال لوط إني لعملكم من القالين المبغضين رب نجني وأهلي مما يعملون أي من عذابه. یہ چھٹا قصہ ہے. کذبت قوم لوط یا قبیلۃ لوط علیہ السلام. کذبت قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کی تکذیب کی. ان کی قوم میں سے نہیں تھے لیکن وطن میں شریک تھے، اس لیے ان کو قوم لوط علیہ السلام فرمایا. قبیلہ ایک نہیں تھا، وطنی اتحاد تھا. عمورہ اور صدوم بڑے بڑے شہر تھے، اور بھی شہر تھے. جب ان کے بھائی نے ان سے کہا قال لهم اخوهم فی الوطن، یا اخوهم بمعنی مصلح، اس لیے کہ جو مصلح ہے وہ بھائی ہے. کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار. جو میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، امانت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تابعداری کرو. میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت نہیں مگر رب العالمین پر. اتأتون الذکران من العالمین، اتختارون الذکران، کیوں تم مذکروں کو پسند کرتے ہو جمع کے لیے. من العالمین، مخلوقات میں سے، مخلوقات میں سے تم نے ان کو پسند کیا ہے. دوسرا معنی اتأتون الذکران، کیا تم مذکرین کے پاس جمع کے لیے آتے ہو. اتأتون ادبار الذکران، اور ایسے حال میں من العالمین کہ تم مخصوص ہو مخلوقات میں سے. صرف تم یہ کام کرتے ہو، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے. تم نے محل غلاظت کو محل لذت بنایا ہے. کہتے ہیں ایڈز کی بیماری کا بھی یہ سبب ہے، اس لیے کہ قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. تقلیل نسل کا بھی یہ سبب ہے، اس لیے کہ نسل قلیل ہو جاتی ہے اور لوگ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں. اخلاق کی خرابی کا بھی، وساوس کی کثرت کا بھی. جب اس میں کوئی لگ گیا تو پھر اسی میں لگا رہے گا اور کسی اور طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی. زنا اور لواطت یہ دونوں وساوس کی کثرت اور اخلاق کی خرابی کا ذریعہ ہے، اور اپنی بیوی اس کا ذریعہ نہیں ہے.
اپنی بیوی کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے گھر میں عمدہ کھانا آدمی احتیاط سے کھاتا ہے، اور لواطت اور زنا کی مثال ایسی ہے جیسے دوسرے کے گھر میں دعوت لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو جو بیوی ہے اور ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اس میں احتیاط اور اس میں آدمی اعتدال سے کام لیتا ہے، اعتدال۔ اور جو اس کے علاوہ ہو، مخصوص نہ ہو، عام ہو اور یا دوسری جگہ ہو، تو اس میں اعتدال سے کام نہیں لیتے، لے ہی نہیں سکتے اعتدال سے کام۔ من العالمین یعنی انسانوں میں سے تم یہ کام کرتے ہو۔ مصنف نے ناس کہا یعنی اتأتون الذکران من العالمین اے من الناس، اس کی ضرورت نہیں ہے، من العالمین مخلوقات میں سے۔ وتذرون ما خلق لكم ربكم، اور تم چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ بیان ہے من ازواجکم، تمہاری بیویاں، یا معنی یہ ہے ما خلق لكم ربكم، تم چھوڑتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی بعض ازواجکم، ازواج کے بعض حصوں کو چھوڑتے ہو اور ازواج کے بعض حصوں کو استعمال کرتے ہو، یعنی بیویوں کے ساتھ بھی وطف الدبر کرتے ہو۔ تو تذرون ما خلق لکم، جو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، من ازواجکم، ازواج کی فروج، اس کو چھوڑتے ہو اور وہاں بھی ادبار کو استعمال کرتے ہو۔ اے اقبالہن، قبل من تبعیضیہ ہو جائے گی، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسی قوم ہو کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہو۔ متجاوزون الحلال الى الحرام، یا عادون، تم تجاوز کرتے ہو حیوانات پر، حیوانات سے بھی بڑھ گئے ہو۔ کہنے لگے لئن لم تنتہی یا لوط، اگر آپ باز نہیں آئے تبلیغ سے، اے لوط علیہ السلام، انکار کرنے سے باز نہیں آئے، علینا، ہم پر، لتکونن من المخرجین، ہم آپ کو نکالیں گے، آپ ہو جائیں گے من المخرجین من البلدتنا، آپ ویسے بھی یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم من القالین، یقیناً میں تمہارے عمل کے لیے من القالین، بغض رکھنے والوں میں سے ہوں، نفرت کرنے والا ہوں، دشمنی رکھنے والا ہوں۔ مبغضین، بغضا شدیدا، ما ودعک ربک وما قلی، نہ دشمنی کی۔ اے اللہ مجھے نجات دے، و اہلی، اور میری اہل کو، اہل بیت کو، ان کی ایک بیوی کے علاوہ، واحلہ، مما یعملون، ان کے اعمال سے، رب نجینی و اہلی من عذاب ما یعملون، ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے تابعداروں کو نجات دی، سب کے سب، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ان کی بیوی بڑھیا، فی الغابرین، باقی رہنے والوں میں تھی، عذاب کے اندر باقی رہ گئی۔ امرأتن کیوں نہیں فرمایا، عجوزن کیوں فرمایا؟ عجوزن اس لیے کہ عجوزن کے مطلب بڑھیا، تو وہ بوڑھے ہو چکی تھی، اپنے کفر میں، شرک میں، دین سے نفرت میں بوڑھی ہو گئی تھی، قابل اصلاح نہیں تھی، اس لیے عذاب میں ہو گئی، عذاب میں آ گئی۔ یا الا عجوزا فی الغابرین، عجوز قابل رحم ہے لیکن وہ قابل رحم نہیں تھی، اس کا نام واحلہ، بعض کہتے ہیں لم تخرج، بعض کہتے ہیں خرجت ولکن التفتت، اور حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ پیچھے التفات نہ کریں، انہوں نے دیکھا اور قوم پر رحم آیا ان کو۔
والغابرین فی الباقین اہلک، غابر باقی کو کہتے ہیں، ہم نے اس کو ہلاک کیا. ثم دمرنا الآخرین، اس کے بعد ہم نے ہلاک کیا الآخرین دوسروں کو. باقین نہیں کہا کیونکہ نوح علیہ السلام کے قصے میں باقین کا لفظ آیا تھا جتنی باقی تھے، اور یہاں دوسرے کا لفظ آیا، وہاں سب ہلاک ہوئے تھے. فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسائی تھی مطرًا، عجیب قسم کی بارش. مطرًا خلاف عادت. آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے محل غلاظت کو محل لذت بنایا، اللہ تعالیٰ نے محل مطر کو محل حجر بنایا، مطر کی جگہ حجر. وہ خلاف فطرت کام کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خلاف عادت کام کیا کہ ان پر پتھروں کو برسایا. وہ پتھر جس کے اندر کبریت اور جس کے اندر بارود کا اثر تھا، اور گویا کہ وہ ان کے لیے گولیوں کی طرح تھے، اوپر سے برستے تھے اور نیچے نکلتے تھے اور گر جاتے تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی الٹا کر دیا جو الٹا کام کر رہے تھے. حجارۃ من جملۃ الاہلاک، اہلاک کی مجموعی میں سے پتھر بھی تھے، یعنی اور بھی ہلاکت کے اسباب تھے. ایک سبب یہ تھا فساء مطر المنذرین، یہ من جملۃ الاہلاک اشکال کا جواب ہے کہ دوسری جگہ تو ان کے لیے اور عذاب مذکور ہے. فجعلنا عالیہا سافلہا، تو بتلایا من جملۃ الاہلاک، اہلاک کے اسباب میں سے یہ بھی ہے وہ بھی ہے. فساء مطر المنذرین، تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی قبیح تھی، کتنی بری بارش تھی، ایسی بارش کسی نے دیکھی نہیں. مطرہم، یہ مخصوص بالضم ہے جو نحوین کہتے کہ ہونا چاہیے، ورنہ بظاہر تو کوئی ضرورت نہیں. فساء، پس بری تھی، مطر المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش. بات پوری ہو گئی، اب مطرہم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن نحوین کو خوش کرنے کے لیے سب کوشش کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً فی ذلک، اس میں پتھر برسانے میں، عذاب دینے میں، لآیۃ، عبرت اور سبق ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، ان کی اکثریت مومن نہیں تھی. بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز اور رحیم ہے. ان ربک لہو العزیز، انتقام لیتے ہیں، مسلمانوں کے لیے رحیم ہے. آخری قصہ، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، تکذیب کی جنگل والوں نے، الایکہ جنگل والوں نے، المرسلین مرسلین کی تکذیب کی. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین ایک ہے. ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث تھے، اور ان پر عذاب الصیحہ بھی آیا، عذاب الرجفہ بھی آیا، عذاب الذل بھی آیا. عام مفسرین کہتے ہیں اصحاب الایکہ اور تھے، اصحاب مدین اور تھے. اصحاب مدین شہری تھے، اصحاب ایکہ دیہاتی، اور دونوں ایک مرض میں مبتلا تھے، کفر، شرک، اور اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنا. جب شہری یہ کام کرتے تھے تو دیہاتی بھی یہ کام کرتے تھے، اور دونوں الگ الگ تھے، اور دونوں پر الگ الگ عذاب آیا. اصحاب الایکہ پر عذاب الذل آیا، سخت گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے یہ تڑپ رہے تھے، اور ایک بادل آیا، اس بادل کے نیچے جمع ہوئے. بہت ٹھنڈا بادل تھا، اور جس کی ٹھنڈی ہوا تھی وہیں پر ان کو ہلاک کر دیا گیا. وہاں پر ان پر آگ برسائی گئی. 7 دن شدت حر میں مبتلا ہونے کے بعد. اور اصحاب مدین وہ بھی کافر مشرک تھے، ان کے لیے 2 عذابوں کا ذکر ہے، صیحۃ جبریل اور رجفہ. صیحہ اور رجفہ لازم ملزوم ہے. جب جبریل علیہ السلام کی طرف سے چیخ لگائی گئی اور
خوفناک آواز لگائی گئی، اس کی نتیجے میں زمین ہل گئی. اگر کنکوٹ جہاز گرتا ہے، چلتا ہے کنکوٹ، تو وہ بھی ہر جگہ سے نہیں گرے، اس کی وجہ سے بھی عمارتیں ہلتی ہیں اور کھڑکیاں ہلتی ہیں. تو جب کنکوٹ کا یہ حال ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز کا کیا حال ہوگا جبکہ عذاب کی نیت سے ہو. اصحاب الایکۃ، اور ایک قرات میں بحذف الحمزۃ، حمزہ کو حذف کیا، یعنی الایکۃ میں حمزہ کی حرکت لام کو دی اور حمزہ کو حذف کیا. تو نہیں، اصحاب الایکۃ، اور ایک قرات میں اصحاب اللیکۃ ہے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ اصل میں تھا الایکا، تو اصحاب اللیکۃ بنایا گیا بحذف الحمزۃ، حمزہ کو حذف کیا گیا. الایکا میں حمزہ کو حذف کیا گیا اور حمزہ کی حرکت لام کو دی، تو الایکا میں الیکا ہو گیا اور پھر پہلا حمزہ بھی حذف ہوا. وإلقاء حرکتها، اور حمزہ کی حرکت کو لام، حمزہ کی حرکت لام کو دی. الایکا میں حمزہ کی حرکت لام کو دی، حمزہ کو حذف کیا. وفتح الہاء، اور تا کے فتح کے ساتھ، یعنی لیکتا. کہتے ہیں مصنف سے یہاں خطا ہوئی ہے، لیکتا الف لام والا لیکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر الف لام والا ہو اور الایکتا میں حمزہ کی حرکت لام کو دے اور حمزہ کو حذف کرے تو پھر بھی اصحاب اللیکۃ آئے گا، اس لیے کہ الف لام تو ہے اگرچہ اس میں اعلال ہوا، اور جب الف لام موجود ہو تو پھر تو جر آئے گا، نصب نہیں آئے گا، اس لیے کہ غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے تو جر آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ لیکتا مستقل لفظ ہے، یہ نہیں ہے کہ الایکۃ سے لیکتا بنا ہے. تو یہ مصنف نے اچھی بات نہیں کہی. ہاں، مصنف کی بات کی یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ اصل میں تھا الایکۃ، پھر بن گیا الیکۃ، پھر حمزہ کو بھی حذف کر دیا، پہلے حمزہ کو جیسے دوسرے حمزہ کو حذف کیا اور اس کو علم بنایا گیا. یعنی جب پہلے حمزہ کو بھی حذف کر دیا، ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے حمزہ کو حذف کیا اعلال کی وجہ سے، تخفیف کی وجہ سے، کہ حمزہ کی حرکت لام کو دی، حمزہ کو اڑایا. دوسرا حمزہ بھی گیا، پہلا حمزہ ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے گیا. جب دونوں حمزہ گئے تو پھر وہ لفظ جو اصل میں الایکۃ تھا وہ لیکۃ بن گیا، تو اس لیکۃ کو علم بنایا گیا، اور جب علم بنایا گیا تو تانیث اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف بنا اور پھر لیکۃ ہو گیا. تو پھر قرات ہوگی کذب اصحاب اللیکۃ، اور دوسری قرات ہے کذب اصحاب الایکۃ. یہ تعویل ہو سکتی ہے. یا غیظۃ شجر، یا غیظۃ شجر، یہ درختوں کا جھنڈ تھا، درختوں کا جنگل کے ساتھ مشابہ ہو، چھوٹا سا جنگل. مدین کے قریب. المرسلین، انہوں نے مرسلین کی تکذیب کی. بعض کہتے ہیں کہ یہ لیکا اور الایکا یہ جنگل کا ایک درخت تھا، بہت موٹا درخت تھا، وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، تو اس لیے ان کو اصحاب الایکا کہا. جنگل میں ایک موٹے درخت، جیسے کبھی کبھی جنگل میں اتنا موٹا درخت ہوتا ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں، تو کفار تعجب بھی کرتے تھے، ان کی عبادت بھی شروع کی. اذ قال لهم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا. شعیب عربی لفظ ہے. لم یقل اخوہم نہیں فرمایا، لأنه لم یکن منہم، کیونکہ ان میں سے نہیں تھی. سورہ اعراف میں شعیب ان کے ساتھ اخوہم آیا ہے، جہاں اخوہم آیا ہے تو وہاں مطلب بھائی تھے وطن میں،
اور جہاں نہیں آیا، یا بھائی تھے اصلاح میں اور جہاں نہیں آیا وہ حقیقت پر مبنی ہے. لم یقل اخوہم لأنہ لم یکن منہم، یہ ان میں سے نہیں تھے بلکہ کان من اہل مدین، جہاں اہل مدین کے ساتھ ان کا ذکر ہے وہاں اخوہم آیا ہے. جہاں اصحاب الایکہ کے ساتھ ہے تو وہاں اخوہم نہیں آیا. مدین والوں میں سے تھے اور اصحاب الایکہ میں سے نہیں تھے. کیا تم نہیں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. پھر فرمائے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. ناپ کو پورا کیا کرو، ناپ کو پورا کرو. ولا تکونوا من المخسرین، اور مت بنو من المخسرین نقصان کرنے والوں میں سے، یعنی کم مت کیا کرو. مخسرین الناقصین کہ ناپ میں کمی کرو، یہ مت بنو. اگر کوئی اشکال کرے کہ اوفوا الکیل میں تو لا تکونوا من المخسرین آیا، پھر اس کی کیا ضرورت؟ اوفوا الکیل کے بعد لا تکونوا من المخسرین. اس کے متعدد جواب. ایک جواب یہ ہے کہ اوفو کبھی کچھ زیادہ دینے پر بھی میں استعمال ہوتا ہے. اوفو پورا دیا، پورا دینا، کبھی اس کو بھی کہتے ہیں کہ زیادہ دے، یعنی کچھ زیادہ دے دو تاکہ پورا ہونا یقینی ہو. تو تقدیر یہ ہے اوفوا الکیل، پورا دے دو، یعنی کچھ زیادہ دو، اور اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم ولا تکونوا من المخسرین، کم تو مت دیا کرو. اگر حق کا ایفا نہیں کر سکتے ہو تو لا تکونوا من المخسرین، یہ اس کا فائدہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اوفوا الکیل کا مطلب پورا دیا کرو، اور لا تکونوا من المخسرین اس کا ذکر ان کے عیب اور قباحت کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے اندر عیب کیا ہے. ولا تکونوا من المخسرین، تم کم دیتے ہو، یہ کم دینا بند کر دو. تو اوفوا الکیل میں شریعت کا حکم ہے، اور لا تکونوا من المخسرین میں اشارۃ الی عیبہم و اشارۃ الی مرضہم، کہ آپ کی کیا بیماری ہے، یہ بیماری. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اوفوا الکیل امر بالواجب ہے، لا تکونوا من المخسرین نہی عن الحرام ہے. تو دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. امر بالواجب، واجب کام کرو، لا تکونوا من المخسرین، اور حرام سے بچو. جیسے کسی سے کہا جائے شادی کرو اور زنا مت کرو. شادی کرو یہ واجب کا حکم ہے، آپ کے لیے واجب ہے، کہ بعض لوگوں کے لیے واجب ہے، امام توقان کے نزدیک واجب ہے، آپ نے پڑھا ہے. اور لا زنا مت کرو، یہ اس کی اپنی ضرورت ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو، ناپ کے علاوہ تول کرو، بالقسطاس المستقیم، برابر ترازو کے ساتھ. ڈنڈی مت مارو، اور ایسا تول مت کرو جس میں کمی ہو. قسطاس رومی لفظ ہو تو وہ رومی ہے، اور قسطاس عربی لفظ ہو تو قسط سے ہے، انصاف کے معنی میں. المیزان السوی، برابر میزان. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور کم مت دیا کرو لوگوں کو، کم مت دو لوگوں کو، اشیاءهم ان کی چیزیں، یعنی وزن کے علاوہ. اگر وزن کے علاوہ آپ کے ذمے کسی کا حق ہے، درہم ہے وغیرہ ہے، تو اس میں بھی کمی مت کرو. لا تبخسوا الناس حقوقهم، ان کے حقوق کو بھی کم مت کرو. کسی کے ذمے آپ کا حق ہے، آپ کے ذمے کسی کا حق ہے تو پورا حق ادا کرو. لا تنقصوهم من حقهم شيئا، ان کے حق میں سے کمی مت کیا کرو. جہاں صالح علیہ السلام کم بات کرتے ہیں وہاں قوم کم بات کرتی ہے. جہاں شعیب علیہ السلام زیادہ باتیں فرماتے ہیں تو قوم تفصیل کے ساتھ رد کرتی ہے. شعیب علیہ السلام
خطیب الانبیاء کے نام سے مشہور ہے تفسیر کی کتابوں میں، یعنی بات کو تفصیل و فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کرتے تھے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور فساد مت کرو زمین میں، مفسدین ایسے حال میں کہ تمہاری عادت فساد کرنا ہے. اگر کوئی کہے کہ مفسدین ما قبل کے لیے تاکید ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. مفسدین مت بنو فساد کرنے والے. اور اگر تاسیس مراد ہو تو پھر یہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، اور فساد مت کرو زمین میں، مفسدین ایسے حال میں کہ عادین للفساد، معتادین للفساد، ایسے حال میں کہ تم معتاد فساد ہو، فساد کی عادت رکھتے ہو. یا مفسدین کا مطلب ہے کہ فساد زمین میں مت کرو، خطأ نہیں، مفسدین قاصدین للفساد، فساد کا ارادہ کرتے ہو. ایک تو یہ ہے کہ آدمی فساد کا ارادہ نہ کرے، شکار کرنے کا ارادہ کرے اور تیر اور گولی کسی کو لگ جائے تو وہ مفسدین میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ غلطی ہو گئی. لیکن تم قصداً فساد کرتے ہو. یا کہتے ہیں کہ کسی کافر نے مسلمان کو ڈھال بلایا اپنے سامنے اور مسلمان نے اس کو مارا، تو مسلمان کا قصد مسلمان کو مارنے کا نہیں ہے بلکہ اس کا قصد کافر کو مارنے کا ہے، تو وہ مفسد نہیں ہے. یہ قاصدین للافساد، قتل وغیرہ کے ساتھ. یہ عصیہ بکسر المثلثۃ افسدہ، اور مفسدین حال مؤکد ہے، یعنی حال تاکید کے لیے ہے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے. لمعنی عاملها، عامل کے مطلب کے لیے لا تعثوا لا تفسدوا. اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوقات کو بھی پیدا کیا. جبلہ الخلیقہ الاولین، جبلہ مخلوق کو کہتے ہیں اس لیے کہ مخلوق اپنی جبلت اور فطرت پر چلتی ہے. اگر کسی کی فطرت میں جلدی ہے تو اس کو سلو کرنا مشکل ہے، اگر کسی کی طبیعت میں سلو پن ہے تو اس کو تیز کرنا مشکل ہوتا ہے، اگر کسی کی طبیعت میں کثرت کلام ہے تو اس کو خاموش کرنا مشکل ہے، اور بالعکس ہو تو بالعکس، تو اس لیے اس کو جبلت ہے. والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوقات، جب مخلوق اپنی جبلت، دیکھو جبلت کے لفظ کو ذکر کرنے کا بھی ایک عجیب حکمت ہوگی کہ والجبلۃ الاولین، تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، شرک اور کفر کرتے ہو، یہ حق کا مقابلہ کرتے ہو، یہ تم اپنی پرانی جبلت پر چلتے ہو، جو تمہارے باپ دادا کی جبلت ہے اور فطرت ہے، اس پر تم چلتے ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ فطرت میں ازالہ نہیں ہوتا، امالہ ہوتا ہے. ازالہ نہیں، امالہ، یعنی اس کو جو باطل ہے اس کو اس سے حق کی طرف لاؤ. قالوا انما انت من المسحرین، آپ تو مخدوعین اور دھوکہ کھانے والوں میں سے ہیں، یا آپ کی عقل خراب ہو گئی ہے سحر کی وجہ سے، یا انت ذات رئۃ، جیسے کل بتایا، وما انت الا بشر مثلنا، آپ ہماری طرح انسان ہے. تو بشریت اور رسالت منافی سمجھتے تھے. ان مخفف من المثقل ہے جس کے اسم محذوف ہے. انہو، بے شک قصہ یہ ہے، بے شک بات یہ ہے، کہتے بے شک شان یہ ہے، لیکن اردو میں استعمال نہیں کرتے کہ یقیناً شان یہ ہے، کہتے یقیناً بات یہ ہے، میری بات سنو. تو اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں، انہو، یقیناً بات یہ ہے. نظنک لمن الکاذبین، ہم آپ پر گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. مخفف من المثقل کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد لام آتی ہے، لمن الکاذبین. فاسقط علینا کسفا، بسکون السین وفتحها، کسفا قطعتا، آپ گرا دیں ہمارے اوپر ایک ٹکڑا، من السماء، آسمان میں سے، اوپر سے ہمارے اوپر پہاڑ کا ٹکڑا یا پتھروں کا ٹکڑا گر جائے. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں رسالت میں تو آپ اس طرح کر دیں. ان کنت من الصادقین ففعل،
کہنے لگے ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو، تم کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا. ربی اعلم من کل شخص عالم بما تعملون. دوسری جگہ مصنفی تفسیر کرتے ہیں لیکن کرتے کرتے تھک گئے، اس لیے اب یہ پہلی جلد میں یہ تفسیر زیادہ آتی ہے. فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلۃ، ان کو پکڑ لیا عذاب یوم الذلۃ، سائبان کے دن کے عذاب نے. ذلۃ کہتے ہیں جو اوپر سے چھتری ہو اس کو کہتے ہیں ذلت، سایہ کرنے والی چیز کو کہتے ہیں ذلت، جو آدمی کے اوپر سایہ کرے. یہ صحابۃ اضلتہم، بادل تھا جس نے ان پر سایہ کیا تھا شدید حرارت کے بعد. اصابہم، جو حرارت ان کو پہنچی تھی. فامطرت علیہم نارا، پس برسایا ان پر نار کو. فاحترقوا، جل گئے. انہ کان عذاب یوم عظیم، انہ کان، بے شک تھا وہ عذاب یوم عظیم کا عذاب. یوم عظیم یعنی ان کے لیے مصیبت کا یوم عظیم تھا. یہ 7 قصے ہو گئے. ان فی ذالک، بے شک مذکور بالا قصوں میں، لآیۃ، عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. ومن رحمتہ انہ نزل القرآن، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قرآن کو اتارا. کہاں اتارا قرآن کو؟ وانہ لتنزیل رب العالمین، اور بے شک ہو یہ قرآن کریم یا توحید قرآن کریم بہتر ہے. یا وَإِنَّهُ، اے ما ذکر من الآیات والقصص، جو آیات اور قصے اتارے گئے یہ سب لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا. یہ سب رب العالمین کی طرف سے اتارے گئے. نزل به الروح الامین، نازل اور اترے ہیں اس قرآن کریم کے ساتھ، یعنی اتارا ہے اس کو الروح الامین. الروح الذی یحیی الارواح، وہ جبریل امین جو ارواح کا علاج کرتے ہیں تاکہ ارواح میں توحید آ جائے. اور الامین فی الوحی، وحی کے بارے میں امانت دار ہے. کبھی کبھی الروح، روح القدس، مقدس روح، اور کبھی الروح الامین. جبریل علیہ السلام علی قلبک، آپ کے دل پر، اس لیے کہ جب قلب پر ہو تو اس میں تغیر نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں ہوتی. دل نے اس کو پکڑ لیا. علی قلبک، معلوم ہوا کہ اصل قلب ہے. اگر کوئی کہے دماغ پر اترتا ہے اس لیے کہ اس کو دماغ پکڑتا ہے، لیکن دماغ کو کنٹرول کرتا ہے قلب، تو اصل قلب ہے. قلب بمنظر صدر ہے اور دماغ بمنظر وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم کو صدر صاحب تنخواہ دیتا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے. دماغ کو خون کہاں سے ملتا ہے؟ دل سے. دل پریشر کرتا ہے تو خون ملتا ہے. اگر وہ نہ کرے پریشر تو دماغ کو خون نہیں ملے گا. اس لیے جب دل کام چھوڑ دے تو 3 منٹ کے بعد دماغ مر جاتا ہے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں. بلسان عربی مبین، اور ہم نے اس کو اتارا ہے لسان عربی، عربی زبان کے ساتھ. اور اگر یہ عجمی ہوتا تو آپ کی سمع پر نازل ہوتا، آپ کے قلب پر نہ ہوتا. آپ سن لیتے لیکن حفظ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ عجمی زبان تھی. عربی زبان ہے تو آپ کے دل و دماغ نے پکڑ لیا. مبین اور عربی ظاہر، فصیح، بلیغ، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی. اور ایک قرات میں بتشدید نزل، نزل، اور روح کے نصب کے ساتھ نزل به الروح الامین. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا روح الامین پر، اور پھر روح الامین نے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ٹیپ ریکارڈ پر اتارا، جبریل علیہ السلام، اور ٹیپ ریکارڈ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا. مثلا یوں کہیں گے فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ،
وَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن کریم لفی زبور الاولین لفی صحف الاولین پہلے لوگوں کی صحیفوں میں قرآن کریم ہے. کیا مطلب قرآن کریم تو نہیں ہے. قرآن کریم کا مضمون قرآن کریم کا مضمون یعنی قرآن کریم کے قصے قرآن کریم کے احکام غیر متبدلہ قرآن کریم کی توحید اور قرآن کریم کے اخلاقیات یہ لفی زبور الاولین ہے. بخلاف الاحکام المتبدلہ وہ پرانی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ نئی چیزیں ہیں. لیکن احکام غیر متبدلہ 1 قصص 2 توحید 3 اخلاقیات 4 یہ فی کتب الاولین ہے. احکام غیر متبدلہ زنا مت کرو قتل مت کرو. دوسرا معنی یہ ہے وَإِنَّهُ اور بے شک قرآن کریم کی پیشن گوئی قرآن کریم کی پیشن گوئی اور اخبار لفی زبور الاولین پہلی کتابوں میں قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے. اخبار بالغیب موجود ہے کہ وہ تشریف لائیں گے ان کو ہم قرآن کریم دیں گے اور ان کی یہ صفات ہوں گی. تو یہ لفی زبور الاولین ہے. یہ دوسرا معنی. تیسرا مطلب وَإِنَّهُ إِنَّ تَصْدِيقَهُ بے شک قرآن کریم کی تصدیق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق لفی زبور الاولین. تو 3 معنی ہو گئے. اگر ملخص کریں تو 3 ہو جائیں گے. قرآن کریم کا مضمون جن اجزاء کو میں نے بیان کیا وہ فی زبور الاولین ہے. نمبر 2 وَإِنَّهُ قرآن کریم کی پیشن گوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی لفی زبور الاولین. نمبر 3 قرآن کریم کی تصدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق مصدقا لما بین یدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی تصدیق کی اور تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تصدیق کی. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به جس کو پہچانتے تھے جب وہ آئے تو اس کی تکذیب کی ورنہ ان کو جانتے تھے. لفی زبور کی جمع ہے کتاب کو کہتے ہیں ما یزبر ما یکتب اولین جیسے تورات اور انجیل. اولم یکن لہم آیتن کیا ان کافروں کے لیے کفار مکہ کے لیے نہیں ہے آیتن علی صدقک آپ کی سچائی کی دلیل آیتن علی صدق القرآن قرآن کریم کی سچائی کی دلیل. کیا ان کافروں کے لیے آپ کی اور قرآن کی سچائی کی دلیل نہیں ہے یہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل یہ اس قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل یعنی علماء بنی اسرائیل جو پیشن گوئیاں جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بائبل میں موجود ہیں اور علماء جانتے ہیں. تو کیا ان کفار مکہ یا دوسری کافروں کے لیے علماء بنی اسرائیل کا ان پیشن گوئیوں کو جاننا ان اخبارات کو جاننا ان تصدیقات کو جاننا کافی نہیں ہے؟ بشارات النبیین مستقل موضوع ہے جو علماء نے لکھا ہے. اظہار حق میں مولانا رحمۃ اللہ کیرانی نے مستقل بہت تفصیل سے لکھا ہے. مولانا ادریس خان دہلوی نے رسالہ لکھا ہے کتاب لکھی ہے بشارات النبیین اس کا نام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور دین اس دین کے بارے میں پہلی کتابوں کی بشارات کو جمع کیا ہے. تو اس میں بھی یہ مضمون ہے اولم یکن لہم آیتن لم یکن لہم میں لم یکن کے لیے ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل اسم ہے اور آیتن خبر ہے اور ایک قرات ہے اولم تکن لہم آیتن جب آیتن ہو تو پھر تکن کے لیے وہ
اسم ہے اور خبر کیا ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. خبر ہے اگر نحویین ناراض نہ ہوتے ہوں کہ اسم نکرہ ہو اور خبر معرفہ ہو، اس پر ناراض نہ ہوتے ہوں تو یہ کر لو. اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر یہ کر لو کہ آیت اسم ہے اور لہم خبر ہے، لہم خبر مقدم ہو. ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء پیشن گوئیوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو جانتے ہیں. عبداللہ ابن سلام، اسد، حسید اور ابن یامین ان کے نام لکھے ہیں. وَأَصْحَابِهِ مِمَّنْ آمَنُوا فَإِنَّهُمْ يُخْبِرُونَ بِذَلِكَ، کیونکہ وہ اس کی خبر دیں گے پیشن گوئیوں کی. اور یکن بالتحتانیہ ونصب آیت، آیت منصوب ہے، وبالفوقانیہ تکن ورفع آیت آیت. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم قرآن کریم کو اتارتے علی بعض الاعجمین، بعض غیر فصیح لوگوں پر. اعجمین اعجم کی جمع ہے اور اعجم غیر فصیح کو کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اعجمین اعجم کی جمع ہے اور اعجم اصل میں اعجمی تھا اور اعجمی کا مطلب عجمی. تو مانا یہ کہ ہم قرآن کریم کو بعض عجمیوں پر اتارتے ہیں. اعجم بمانا غیر فصیح یا اعجم بمانا عجمی، اے علی بعض الاعجمیین، عجمیین. علی بعض الاعجمین، اگر اعجم کی جمع ہو تو غیر فصیح کے معنی میں ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں، بیضاوی کہتے ہیں کہ یہ اعجم کی جمع نہیں ہے، اس لیے کہ افعل کی جمع افعلون تب آتی ہے جب اس کا مؤنث فعلا کے وزن پر نہ ہو، اور اعجم کا مؤنث عجما کے وزن پر ہے، اس لیے اس کی جمع افعلون نہیں آتی. جیسے احمر اس کے مؤنث حمراء ہے تو اس کی جمع احمرون نہیں حمرن ہے، تو اس لیے اعجمین اعجم کی جمع نہیں ہے. بلکہ بیضاوی کہتے ہیں کہ اعجمین عجمی ان کی جمع ہے. جیسے اشعرین اشعری ان کی جمع ہے، اشعری ان کی جمع اشعرین، اور اعجمی ان کی جمع اعجمین ہے. اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اعجم کی جمع بھی اعجمون، افعل کی جمع افعلون آتی ہے، اور یہ کہنا کہ اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا مؤنث فعلا کے وزن پر نہ ہو. یہ بصریین کا مذہب ہے، اور بصریین کا مذہب کبھی چلے گا کبھی نہیں چلے گا. کوفیین کے مذہب میں یہ کوئی شرط نہیں. اگر ہم اس کو اتارتے بعض عجمیوں پر یا بعض غیر فصیح لوگوں پر، فقرأہ علیہم، تو قرآن کی تلاوت ان پر کرتے،
ما کانوا بہ مؤمنین، تو وہ نہیں ہوتے تھے اس پر ایمان لانے والے. اگر غیر فصیح عربی ہو تو پھر کہتے کہ ہم غیر فصیح کو کیسے تسلیم کریں؟ یہ تو شرم کی بات ہے کہ ہم غیر فصیح کلام کو مان لیں. اور اگر اعجمین پر ہم عجمیوں پر نازل کرتے عجمی زبان میں تو پھر یہ کہتے تھے لا نفہم، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. ما کانوا بہ مؤمنین، ایمان نہ لاتے دونوں صورتوں میں، غیر فصیح ہو اور یا غیر عربی ہو. انفتا من اتباعہ، اور انفتا من اتباعہ، شرماتے تھے اس کی تابعداری سے. انفتا شرمانے کو کہتے ہیں تکبر. کذالک، جیسے ہم نے تکذیب کو داخل کیا ہے کافروں کے دل میں بقراءت الاعجم، کہ اگر عجمی قراءت یعنی عجمی تلاوت کرتا تو پھر تکذیب کرتے. تو کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم نے تکذیب کو داخل کیا ہے مجرمین کے قلوب میں. یا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان مجرمین کے دلوں میں تکذیب کو داخل کیا ہے جیسے ہم نے دوسرے بہت سے پرانے مکذبین کے دلوں میں تکذیب کو داخل کیا. اور تکذیب کو داخل کرنا اس طرح ہے جیسے طبع اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تکذیب داخل کی. یا معنی یہ ہے کہ سلکنا العناد فی قلوب المجرمین، یعنی کفار مکہ بقراءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، ایمان نہیں لائیں گے قرآن کریم پر یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں، جیسے بدر میں دیکھا یا دوسرے مواقع پر دیکھا. فیأتیہم بغتۃ، بس آئے گا عذاب ان پر اچانک، موت کا عذاب، قیامت کا عذاب، وہم لا یشعرون، اور ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ عذاب آنے والا ہے. فیقولوا، پس کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہم کو مہلت دے دی جائے گی تاکہ ہم ایمان لائیں؟ ان سے کہا جائے گا بالکل نہیں. پھر کہا مشرکین نے یہ عذاب کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افبعذابنا یستعجلون، حمزہ اور فا کے درمیان جب لگاتے ہیں تو یہ ابوعیدنا لا یؤمنون فبعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے وعید پر یقین نہیں کرتے اور پس ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ عذاب جلدی مانگنے کی چیز نہیں ہے. افرأیت ان متعناہم سنین، افرأیت، افعلم، حمزہ فا پھر اکٹھے ہو گئے، اتفکرتا فرأیت، کیا آپ کو معلوم ہے؟ افعلمتا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ ما کانوا یوعدون، وہ عذاب جس کا وعدہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ما اغنا عنہم، تو کہ کیا فائدہ دے گا ان کو، ما کانوا یمتعون، جو متاع اور فائدہ ان کو دیا جاتا ہے، دنیا کا فائدہ اور دنیا کا متاع ان کو کیا فائدہ دے گا، یعنی مجھے بتا دے. اخبرنی اس کے ساتھ لازم ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو بتا دے. تو رأیت، افرأیت میں اس کے لیے مفعول اول ہے ما کانوا یوعدون، اور یہ ما کانوا یوعدون جاء تقاضا کرتا ہے کہ اس کا فاعل بن جائے، تو اس میں تنازع ہے. جاء کہتا ہے میرا فاعل بنے، اور رأیت کہتا ہے مفعول بنے، تو رأیت کو عمل دے دیا کہ چلو تم لے لو. تو ما کانوا یوعدون اس کے لیے مفعول اول ہے، اور ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون اس کے لیے مفعول ثانی ہے. افرأیت، بتا دیجئے، ان متعناہم سنین، اگر ہم ان کو کئی سال فائدہ دے دیں اور عذاب کے آنے میں دیر ہو جائے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، من العذاب، عذاب میں سے. ما بمعنی ای شیء، اغنا کے لیے مفعول بھی ہے،
اور یہ پورا جملہ مل کر کے رأیت کے لیے مفعول ہے، مفعول ثانی. ما استفہامیہ ہے. ای شیء اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، کون سی چیز فائدہ دے گا عنہم ان سے، ما کانوا یعنی کیا فائدہ دے گا ان کو، ما کانوا یمتعون جو لذتیں ان کو مل رہی ہیں، جو فائدہ ان کو دیا جاتا ہے دفع عذاب میں یا تخفیف عذاب میں، یعنی لم یغنی فائدہ نہیں دے گا، اگرچہ ہم ان کو کئی سال فائدہ دیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کیا آپ مجھے بتا دیں کہ اگر ہم ان کو کئی سال فائدہ دیں اور پھر ان کے پاس عذاب آ جائے تو عذاب آنے کے بعد ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، جو مال و متاع ہم نے دیا ہے وہ مال و متاع ان کو کیا فائدہ دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ عذاب جلدی آئے یا دیر سے آئے ان کے لیے مضر ہے. وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا الا لها منذرون، مگر ان کے لیے ڈرانے والے ہیں رسول. تنذر اہلہا، یہ لہا منذرون قریۃ کی لیے صفت ہے، مستثنا بھی ہے صفت بھی ہے.